قرآن پڑھنے لگتی ہے، لیکن اگر ماں کوئی کسی انداز سے غیر اسلامی طریقے سے زندگی گزار رہی ہے، اگر وہ سیریل دیکھ رہی ہیں تو بچے پھر سیریل دیکھتے ہیں، اگر وہ کامیڈی دیکھ رہی ہیں تو بچے کامیڈی دیکھتے ہیں، تو اس انداز سے بچے والدین کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں اور ماحول کو دیکھ کر کے اجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے انسان کو ایک ذمہ دار بنا کر کے بھیجا ہے، وہ ذمہ دار اپنے اہل خانہ کا بھی ہوتا ہے، اپنی اولاد کا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا نصیحتیں کی ہیں کہ انسان کو، ذمہ دار کو، کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں ان کی تربیت کس انداز سے کرے۔ بس چند مختصر آیات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ انسان جن کا ذمہ دار ہے اپنی اولاد کا، ان کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے، اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کس انداز سے کی تھی، قرآن نے کیا کیا بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سورۃ تحریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم خود اپنے آپ کو بچایا کرو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھی باتیں بتاؤ، ان کو بتاؤ برائیاں کیا ہیں، ان سے بچا جائے۔ اور فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، کیونکہ یہ جہنم جو ہے اس کے ایندھن انسان ہی ہوں گے اور اس کے ایندھن پتھر ہوئیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے نگہبان جو ہے فرشتے ہوئیں گے جو بہت زیادہ سخت ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دے رکھا ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر بتایا کہ آپ جن کے ذمہ دار ہیں، جن لوگوں کے بھی آپ نگہبان ہیں، آپ ان کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، اچھے کام انجام دینا ہے اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع، کہ تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، یعنی نگہبان ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ آپ جن چیزوں کے بھی ذمہ دار ہیں، انسان سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا فالامام راع، کہ امام بھی ایک نگہبان ہوتا ہے، امام بھی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ جن لوگوں کا بھی ذمہ دار ہے، حاکم جن لوگوں کا بھی ذمہ دار ہے اور امام جن لوگوں کا بھی ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، اور آدمی جو ہے اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کی، اپنی بیوی کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اپنے بچوں کو نیکیوں کے کام پر ابھارا، ان کی تربیت کس انداز سے کی۔ وہو مسئول عن رعیتہ، اس انسان کے ان ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اسی طرح سے خاتون بھی اپنے شوہر کے گھر کے اندر وہ بھی ایک ذمہ دار ہوتی ہے۔ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور وہ بھی ذمہ دار ہوگی، اس سے بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن بچوں کے سلسلے میں، اس کے گھر کے سلسلے میں کہ آپ نے بچوں کی تربیت کس انداز سے کی تھی۔ فرمایا فکلکم راع وکلکم راع، کہ تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خود انسان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر آپ کو مختار بنایا تھا، جو چاہتے تھے کرتے تھے، آپ نے کس انداز سے زندگی گزاری، اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ وہ کوئی بھی بندہ اللہ نے جس کو ذمہ دار بنایا ہے، جس کو ذمہ داری دی ہے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ موت آنے تک اپنی رعیت، اپنی ذمہ داری کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا لوگوں کو، خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا، تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے انسان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی جو اپنی ذمہ داری کے بارے میں کہتا ہے صحیح کر کے اس کو نبھا نہیں رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے انسان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے عمل سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی نیک کاموں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر الا من ثلاث، 3 نیک کام باقی رہتے ہیں انسان کے۔ وہ کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، کہ جاری صدقہ، کسی انسان نے اپنی زندگی کے اندر مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا یا نیک اولاد چھوڑ دی، تو پھر وہ جو ثواب کا کام کرتے رہتے ہیں، وہ اس مسجد کے اندر نمازیں پڑھی جاتی رہی ہیں، کوئی بھی اس نے ایک نیک کام کر دیا اور وہ نیک کام انجام پا رہا ہے تو اس کو وہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، یا اس نے علم سیکھا اور اس کو سیکھ کر کے دوسروں کو سکھایا اور لوگ اس کی
اس علم کی بنیاد پر اچھے کام کرنے لگے تو انسان چلا جاتا ہے، لیکن جو علم سکھایا تھا اس بنیاد پر ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں قیامت کے دن تک۔ اور فرمایا او ولد صالح، یا ایک باپ جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی، نیک اولاد چھوڑ کر کے گئے تھا، یدعو لہ، اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو ایسے انسان کے بھی درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی اولادوں کو نیک بنانا ہے، تبھی انسان کے مرنے کے بعد وہ اس کی دعا کرے گی اور اس کے درجات بلند ہوئیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ، لہذا والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر والدین یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیں گے، وینصرانہ، اور اگر اس کے والدین نصارہ ہیں تو اس کو نصارہ بنا دیتے ہیں، ویمجسانہ، اگر اس کے والدین مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے والدین کو دیکھ کر کے، معاشرے کو دیکھ کر کے زندگی گزارتا ہے، پھر انہی کے طرز عمل پر چلتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس کے والدین نماز پڑھنے پانچوں ٹائم کے آتے ہیں تو ان کے بچے بھی پانچوں ٹائم پر آتے ہیں، لیکن کوئی والدین ایسے ہیں کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو ان سے کہیں کہ نماز پڑھنے چلیے تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی کپڑے جو ہے صحیح نہیں ہیں، میں بعد میں آؤں گا۔ تو ان کے بچوں کو خود میں نے بھی سنا ہو کہ ان کے بچے بھی یہی کہتے ہیں چھوٹے کہ ابھی کپڑے گندے ہیں ہم بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے والدین جس انداز سے تربیت کرتے ہیں، بچہ جو ہوتا ہے وہ کہنے سے نہیں سیکھتا چھوٹا بچہ، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے، میرے گھر کے اندر کیا کیا نیک کام ہو رہا ہے۔ اگر ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچی خود بخود نماز پڑھنے لگتی ہے، اگر ماں قرآن پڑھ رہی ہے تو بچی خود بخود قرآن پڑھنے لگتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی انداز سے غیر اسلامی طریقے سے زندگی گزار رہی ہے، اگر وہ سیریل دیکھ رہی ہیں تو بچے پھر سیریل دیکھتے ہیں، اگر وہ کامیڈی دیکھ رہی ہیں تو بچے کامیڈی دیکھتے ہیں۔ تو اس انداز سے بچے والدین کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں اور ماحول کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی، کس انداز سے تربیت کی تھی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی۔ قرآن نے کہا ہے سورہ لقمان کے اندر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے بچے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ اور نصیحت کی آگے بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے اب اس کے والدین کے سلسلے میں کہ اس کی والدین نے بڑی مشقتوں کے ساتھ اس کو پیٹ کے اندر رکھا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کو 2 سال تک اس کی ماں دودھ پلاتی رہی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم وصیت کرتے ہیں انسان کو ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ تو میری بھی فرما برداری بھی کر، میرے بھی شکر گزاری کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کر، اگر بڑا ہو جائے تو ان کی نافرمانی نہ کیا کر۔ اور فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر وہ تجھ کو ابھارتے ہیں، یعنی ابھارتے ہیں اس بات پر کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، یعنی شرک کے کام پر ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ یہ والدین کی فضیلت ہے کہ اگر شرک پر کہہ رہے ہیں تو شرک تو نہیں کرنا ہے، لیکن دنیا کے اندر ان کی بھلائیاں کرتے رہنا ہے، ان کا دھیان رکھتے رہنا ہے۔ اور فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ مومنین کے راستے کی پیروی کرنا، اگر جو اچھی چیزوں کی طرف بلاتا ہے اس کی پیروی کرنا۔ اور فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، کہ تم میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور میں تم کو باخبر کر دوں گا قیامت کے دن جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی ہے یا برائی ہے، فتکن فی صخرۃ، یا وہ چٹان کے اندر چھپی ہوئی بھی کوئی چیز ہے، یعنی آپ نے پوشیدہ کوئی بھی نیک کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان اور زمین کے اندر بھی کوئی بھی خطا کی ہے یا کوئی بھی اچھا کام کیا ہے، یاتی بہ اللہ، تو اللہ قیامت کے دن اس کو سامنے لے کر کے آ جائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بھی ہے، ایک ایک باریک باریک چیز کو لے کر کے آ جائے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ سورہ زلزال کے اندر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ انسان نے ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا، یرہو، تو انسان اس کو دیکھا گا قیامت کے دن۔ وَإِن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی، یرہو، اس کو بھی دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو اس طرح سے دکھائے گا۔ اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا،
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَر اور برائیوں سے بچتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور جو چیزیں تو تکلیفیں تم کو پہنچیں گی بھلائیوں کے انجام میں، اچھی باتوں کی دعوت دینے کے انجام میں اور برائیوں سے روکنے کے انجام میں، تو ان پر صبر کرتے رہنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ تو پختہ کاموں میں سے ہیں، یعنی ان کاموں پر مشقتیں آتی ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو مت پھلانا، تکبر نہ کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور زمین پر اترا کر کے نہ چلنا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، اترا کر نہیں چلتے ہیں بلکہ ایک اچھے انداز میں چلتے ہیں، نہ تو بالکل سست رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں اور نہ ہی تکبر کے انداز میں چلتے ہیں۔ اور فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو انسان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ وہ فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اپنی چالوں کے اندر میانہ روی اختیار کا کرو، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور اونچی آواز سے نہ بولا کرو بلکہ نرم آواز سے بات کیا کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ کیونکہ بری آواز جو ہے گدھے کی آواز ہے، لہذا میانہ روی کے ساتھ بولا جائے۔ اس طرح سے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کرتے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ اگر مخلوق معصیت کے کام کا برے کاموں کا حکم دیتی ہے تو کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی، اطاعت صرف اور صرف اچھے کام کے اندر کی جائے گی۔ اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اپنے عبداللہ بن عباس کو کیسے نصیحت کرتے تھے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے مخاطب کر کے، ابھی چھوٹے تھے، اے غلام، اے عبداللہ بن عباس، کیا میں آپ کو کچھ ایسے کلمات نہ بتاؤں جو اللہ آپ ان کلمات کے ذریعے سے تم کو فائدہ پہنچائے گا؟ تو غلام نے کہا، یعنی عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کہ اللہ کی حفاظت کیا کرو، اللہ کے حدود کی پامالی نہ کیا کرو، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو پورا کیا کرو تو تجدہ تجاہک اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، تم اللہ کو پاؤ گے کہ وہ آپ کا معاون اور مددگار ہوگا۔ اور فرمایا اذا سألت فسأل اللہ جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو، کسی اور سے نہ مانگا کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو، کوئی بھی کسی قسم کی مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ اور اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی وَعْلَمْ اے غلام جان لو، اے بچے جان لو، اے عبداللہ بن عباس جان لو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء اگر پوری کی پوری قوم تم کو فائدہ پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے، لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک تو وہ تم کو فائدہ اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ اگر وہ تم کو نقصان پہنچانے پر اکٹھا ہو جائے تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول چھوٹے بچوں کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تو اس طرح سے والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی، اپنی بچوں کی اس طرح سے نصیحت کریں اور ان سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح انداز سے اور جن کے بھی ہم ذمہ دار ہیں ان کی تربیت صحیح انداز سے کرنے والا بنائے۔ زیادہ وقت نہیں لے سکتے کیونکہ مولانا بھی خطاب فرمائیں گے، اسباب بھائی بھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب مولانا سلیم خطاب فرمائیں گے اپنے موضوع کی وضاحت۔